السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدن و مسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ محترم ناظرین، آج کے درس کا عنوان ہے اللہ کے راستے میں مال خوب خرچ کیجیے۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ ان لوگوں کی مثال جو لوگ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں کمثل حبہ، اس دانے کی طرح سے ہے انبتت سبع سنابل، جس دانے سے 7 بالیاں ہو گئی اور ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، دگنا دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور مثال دی ہے، بہترین مثال دی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، 1 روپیہ بھی اگر خرچ کیا تو 1 روپے کی مثال اس دانے کی طرح سے ہے جس دانے سے 7 بالیاں اگئیں۔ ایک کسان اگر ایک بیج ڈالتا ہے کھیت میں تو اس سے ایک دانے سے 7 بالیاں ہوتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، لہذا ماہ رمضان یہ مبارک مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ ہمیں نیکی کمانے کے لیے بہترین اللہ نے موقع نصیب کیا ہے۔ ہمیں اللہ کے راستے میں مال کو خوب خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مال میرے بھائیوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، یہ مال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صبح سویرے 2 فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے مال خرچ کرنے والے کو کہ اے مال خرچ کرنے والے، تو مال کو اور خرچ کرتا جا، اللہ کے راستے میں دیتا جا، اللہ تیرے مال میں اضافہ فرمائے۔ اور جو کنجوس ہوتا ہے، مال خرچ نہیں کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے مال کو ہلاک و برباد کرے۔ مال خرچ کرنے سے مال میں خیر و برکت ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہمارے وہ مرد حضرات اور ہماری ماں اور بہنیں جو رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ مدرسے میں خرچ کریں، چاہے مساجد میں خرچ کریں، چاہے فقراء اور مساکین پہ خرچ کریں، خرچ کرتے ہیں اور اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں۔ اور کتنے بد نصیب ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن وہ نہ مساجد پہ خرچ کرتے ہیں، نہ مدارس پہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے بغل میں پڑوس میں غریب لوگ ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، اور غریب پریشان حال ہیں، مریض ہیں، لیکن ان پہ مال خرچ نہیں کرتے ہیں۔ لہذا میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ کسی کو پتہ نہیں میرے بھائیوں، میرے ماں اور بہنوں، کہ یہ پورا مہینہ ہم کو ملے گا۔ لہذا ایک منٹ، ایک دن رمضان کا بڑا ہی قیمتی ہے، ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور مال کو لٹا دینا چاہیے اور مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور دیکھتے رہیں آپ حضرات، دیکھتے رہیں کہ علاقے میں، محلے میں کون غریب ہے، کون پریشان حال ہے، کون محتاج ہے۔ کتنے گھرانے ایسے ہوں گے جن کے یہاں افطاری کا انتظام نہیں ہوگا، کتنے گھرانے ایسے ہوں گے جن کے یہاں سحری کا اور کھانے کا انتظام نہیں ہوگا۔ لہذا ہمیں تلاش کر کے ایسے لوگوں کو، چاہے وہ پڑوسی ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں،
تلاش کر کے اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے، ایک دوسرے کی خبر گیری کرنے کی توفیق دے، اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنے مال کے ذریعے سے روزے داروں کا خیال کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے مال کے ذریعے سے اپنے مسجد کے امام اور مؤذن کا خیال کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے مال کے ذریعے سے اپنے محلے کے فقراء، بیوہ، یتیم، مساکین، مریض، ضرورت مندوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔